رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاہم وتبعہم وسار على نہجہم واستنى بسنتہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار مدینے کے تاجدار مکے کے سردار سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کے اندر اور بہت سارے مقامات میں اور بہت سارے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ ہمارے پاس برکتوں کا، تبرکات کا جو عقیدہ ہے کہ کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا، تبرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے برکت حاصل کرنا، کسی چیز سے فیض حاصل کرنا، اس کو تبرک کہتے ہیں، برکت حاصل کرنے کو تبرک کہتے ہیں۔ یہ جو تبرک کے بارے میں یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ بعض چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں، اس کو تبرک کہتے ہیں۔ بعض وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں، اس کو تبرک کہتے ہیں۔ یہ جو تبرکات کا سلسلہ ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے جس کو آیت معراج کہتے ہیں۔ اکثر آپ شب معراج میں اس آیت کے متعلق اس کی تشریح اور توضیح علماء سے سماعت کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پیرائے میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ پھر مسجد اقصیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس، بیت المقدس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا بیت المقدس کے اطراف میں اللہ نے برکتیں کیوں رکھی ہے؟ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اطراف میں اللہ نے برکت رکھنے کا اعلان فرمایا، لیکن سوال ایک یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مقامات پر اللہ نے کیوں برکتیں رکھی ہے؟ کیا وجہ ہے اللہ نے اس مقام پر جو برکتیں رکھی ہے؟ تو اس کی وجہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بمن دفنا حولہ من الانبیاء والصالحین، فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے اطراف میں برکتیں اس لیے رکھی ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انبیاء کرام کو اور خدا کے بہت سارے نیک اور صالحین بندوں کو اس مقام میں دفن کیا گیا۔ وہاں پر اللہ کے نیک بندے آرام فرما رہے ہیں، خدا کے انبیاء
خدا کے صالحین، خدا کے نیک بندے وہاں آرام کر رہے ہیں، وہاں پر اللہ کے نبیوں کے مزارات ہے، خدا کے صالحین کے مزارات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی برکتوں کو نازل فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کی اس آیت مبارکہ سے کہ جہاں پر خدا کے نیک بندے آرام کرتے ہیں وہ مقام برکتوں والا مقام ہو جاتا ہے۔ جہاں پر صالحین آرام فرماتے ہیں، خدا کے نیک بندوں کی جہاں پر مزارات ہے، مزارات اولیاء کے پاس، مزارات انبیاء کے پاس، وہ معمولی جگہ نہیں ہوتے بلکہ وہ برکتوں والے مقام ہوا کرتے ہیں، وہاں پر خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے آج آپ اور ہم اولیاء اللہ کی مزارات کے پاس جاتے ہیں، بزرگان دین کی مزارات کے پاس جاتے ہیں، بارگاہوں کو جاتے ہیں، خدا کے مقربین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہاں پر اللہ کی برکتیں ہوا کرتی ہے، اس خطۂ زمین پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، جس خطۂ سرزمین پر اللہ کے نیک بندے آرام کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا کہ لوگوں، ہم نے مسجد اقصیٰ کے اطراف میں برکتیں رکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ تو مسجد تو برکت والی ہی ہے، لیکن اس کے اطراف کی جگہ میں اللہ کے نبیوں کی رہنے کی جگہ ہے، خدا کے صالحین نیک بندے وہاں آرام کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں پر برکتیں رکھی ہے، اسی لیے لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے مزارات اور اللہ کے نیک بندوں کے مقامات جہاں پر خدا کے نیک بندے آرام فرماتے ہیں وہ مقام برکت والا مقام ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا کہ لوگوں، مسجد اقصیٰ کے اطراف میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس کی وجہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر صالحین کے مزارات ہیں، انبیاء کرام وہاں پر رہتے ہیں، فرشتوں کا نزول وہاں پر ہوتا ہے، اسی لیے وہ مقام برکت والا مقام ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء اللہ کے مقام جو برکت والا ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے، وہاں سے فیض حاصل کرنے کے لیے، خدا کی برکات حاصل کرنے کے لیے ہم اولیاء اللہ کے مزارات کے پاس جاتے ہیں۔ اور بات جب برکتوں کی آئی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تابوت کا ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ اگر آپ پڑھیں گے، دوسرے پارے کے اختتام میں ایک تابوت کا ذکر کیا۔ تابوت کیا چیز ہے؟ تابوت ایک صندوق کی طرح، ایک لمبے چوڑے باکس کی طرح رہتا ہے جس کو تابوت کہتے ہیں۔ اس تابوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ اس تابوت کی خصوصیت یہ ہے کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یہ تابوت بنی اسرائیل اس کی بہت حفاظت کیا کرتے۔ اس تابوت کی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس تابوت کا بہت احترام کرتے، اس کی تعظیم کرتے، اس کی عزت کرتے۔ جب کبھی اس تابوت کو کبھی ان کو مشرکین سے مقابلہ ہوتا، دشمنان اسلام مخالفین سے ان کا مقابلہ ہوتا، تو وہ اس وقت دشمنوں سے مقابلے کے وقت اس تابوت کو اپنے سامنے رکھ دیتے، سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا اس تابوت کی برکت سے تو ہم کو دشمنوں کے خلاف کامیابی عطا فرما دے، اس تابوت کی برکت سے مولا تو ہمیں فتح عطا فرما دے۔ یہ بنی اسرائیل دعا کرتے، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور اس تابوت کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دشمنوں کے خلاف میں کامیابی عطا فرماتا، فتح و نصرت عطا فرماتا۔ یہ تابوت کی خصوصیت ہے۔ تو آخر اس تابوت میں ہے کیا جو بنی اسرائیل اتنا احترام کرتے، اتنی تعظیم کرتے، اس کو سامنے رکھ کر دعا کرتے، جنگوں میں کامیابی حاصل کرتے؟ تو اس تابوت کے اندر ہے کیا؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں فیہ سکینۃ من ربکم، لوگوں اس تابوت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس تابوت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کا چین رکھا ہے، دلوں کا سکون رکھا ہے۔ اس تابوت کی وجہ سے اللہ کی سکینت، خدا کی طرف سے اطمینان
بندوں کا عطا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، فرمایا کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں خدا کے محبوب اور مقرب بندے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہے، ان کی کچھ چیزیں، ان کے کچھ تبرکات، ان کے کچھ استعمال کی ہوئی چیزیں اس تابوت کے اندر موجود تھی۔ وہ کیا چیزیں موجود تھی؟ قرآن میں تو اللہ نے اتنا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ استعمال کی ہوئی ان کی بقیہ چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ وہ کیا موجود تھی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس کو آپ ٹیک لگا کر چلتے، جس کے ذریعے آپ جانوروں کو ہانکا کرتے، جس کے ذریعے آپ بہت سارے کام کیا کرتے، وہ عصا اس تابوت کے اندر موجود تھا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نالین پہنتے، جو جوتی پہنتے، وہ جوتیاں اس تابوت کے اندر موجود تھی۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام جو سر پر امامہ باندھتے، وہ امامے کا کپڑا اس تابوت کے اندر موجود تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اس کے اندر موجود تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے، خدا کے مقرب بندے، انبیاء کرام، صالحین جس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ چیز معمولی نہیں ہوتی بلکہ برکت والی چیز ہو جاتی ہے۔ وہ چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ تابوت کے اندر کوئی اور چیزیں نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ اور دنیا کو اللہ نے بتلایا کہ بندو، جو میرے نبی جس لکڑی کو استعمال کرتے ہیں وہ عام لکڑیوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ اس لکڑی میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم دعا مانگو، اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے نبی جس امامے کو، جس کپڑے کو امامے کے طور پر استعمال کر لے، وہ کپڑا عام کپڑوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کپڑے کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے ذریعے بندوں کو فیض اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو بزرگان دین کی، انبیاء کرام کی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ معمولی نہیں ہوتی بلکہ وہ برکت والی چیزیں ہو جاتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین، موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بندوں کو یہ عقیدہ دیا، قرآن میں بندوں کو یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ بندو، نفع اور نقصان کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے جو آثار ہوتے ہیں، وہ چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کے ذریعے بھی تم کو برکتیں عطا فرماتا ہے، وہ بھی تمہارے لیے نعمت حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین وسیلہ بن جاتا ہے، بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال آج جو گمراہ اور بدعقیدہ ناواقف لوگ کہتے ہیں کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، تبارک و تعالیٰ ہے، تم بزرگان دین کے جبوں کی کہیں زیارت ہوتی ہے تو لوگ جبوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ان کے استعمال کی ہوئی چیزوں کی زیارت ہوتی ہے تو لوگ بڑے احترام سے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح دیکھنے کے لیے جانا اور اس طرح اس کو برکت والی چیز سمجھنا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ناجائز ہے، اس طرح کی گمراہی والے باتیں کی جاتی ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، ایک تابوت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جس میں ان کی جوتیاں ہیں، ہارون علیہ السلام کے سر پر سجایا ہوا امامہ ہے، اور ان کا عصا اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کے اندر اتنی برکتیں رکھی کہ بنی اسرائیل کو اس سے دلی اطمینان حاصل ہو جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کے استعمال کی ہوئی چیزوں کی وجہ سے ان کو دشمنوں کے خلاف کامیابی عطا فرماتا۔ تو اس طرح
تبرکات کی بڑی اہمیت ہے، تبرکات کی، اللہ کے نیک بندوں سے کوئی نسبت ہو جائے اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی عزت، اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیغام عطا فرمایا۔ اسی طرح جب بات تبرکات کی آئی، آثار کی آئی، آثار کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کی بات آئی، تو قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ طویل واقعہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر دھوکے سے ایک کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد کچھ تاجر لوگ ان کو لے گئے۔ اس کے بعد آپ مصر کے بادشاہ ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھ سے آنسو اتنے بہے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ یہ سارا طویل واقعہ ہے۔ اس طویل واقعے میں سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر اپنے والد کے نابینا ہو جانے کا واقعہ بیان کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری لوگوں، میرا یہ قمیص ہے جس کو میں نے استعمال کیا ہے، یہ میرا لباس ہے، اس لباس کو لے جاؤ، اس کرتے کو، اس قمیص کو لے جاؤ، لے جا کر میرے والد کے چہرے پر تم یہ قمیص کو ڈال دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو بینائی ختم ہو گئی ہے وہ بینائی دوبارہ لوٹ کر آ جائے گی، دوبارہ بینائی لوٹ کر آ جائے گی، اس قمیص کو لے جا کر ان کے آنکھوں پر رکھ دیا کرو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا تو ان کے بھائیوں نے لے جا کر اپنے والد محترم کی آنکھوں پر اس لباس کو، اس قمیص کو ڈال دیا۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان فرمایا، فرمایا فلما ان جاء البصیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ جب خوشخبری دینے والا آیا اور آ کر اس قمیص کو جو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے لیے جو قمیص دیا تھا، اس قمیص کو لے جا کر ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا گیا، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ قمیص کا ان کی آنکھوں پر پڑنا کیا تھا، ان کی بینائی لوٹ کر آ گئی، بینائی واپس آ گئی، وہ پھر سے دیکھنے والے بن گئے۔ یہ واقعہ دنیا کے کتابوں کا نہیں، دنیا کے انسانوں کا نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک قمیص کی برکت کو بیان فرمایا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ ایک اللہ کے نبی ہے، دینے والے قمیص کو اللہ کے نبی ہے، اور جن کے چہرے پر ڈالا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے نبی ہے، دونوں نبی ہیں، اور کوئی نبی شرک کی تعلیم نہیں دے سکتے، کیونکہ نبی آتے ہیں شرک کو مٹانے کے لیے، بدعت کو ختم کرنے کے لیے، نبی آتے ہیں دنیا کو توحید کی تعلیم دینے کے لیے، ایک اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس طرح ایک نبی نے دوسرے نبی کے لیے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کے لیے ایک قمیص کو ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا، اور قرآن بیان کر رہا ہے جو ماہی شرک ہے، شرک کو مٹانے والا ہے، اور بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قمیص کو دیے اور ان کی بینائی لوٹ کر آ گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے جس کپڑے کو استعمال کرتے ہیں وہ کپڑا بھی برکت والا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی عظمت آ جاتی ہے، اس کے اندر بھی شان آ جاتی ہے۔ خدا کے نیک بندے جس لباس کو اختیار کرتے ہیں وہ لباس عام لباسوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس لباس کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس جب کبھی بزرگان دین کی اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کی زیارت کے لیے لوگ یہاں سے اورنگ آباد جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کی زیارت کے لیے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبے کو دیکھنے سے کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک،
اس سے کیا فائدہ ملے گا، اس سے کیا نفع پہنچائے گا؟ نفع تو پہنچانے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع پہنچانے والا تصور کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ نہ جانے کس طرح کی گمراہی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو پیارے آقا کا جبہ مبارکہ کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا یہ عالم ہے کہ ان کی قمیص سے ان نگاہیں جو نابینا تھے وہ بینا ہو گئے، تو جبہ مصطفیٰ کی شان کا کیا عالم ہوگا، پیارے آقا کے جبہ مبارکہ کی برکت کا کیا عالم ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بھلائیاں جمع نہیں فرمائی ہوگی۔ جو پیارے آقا تمام نبیوں کے امام ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ان تمام نبیوں کی سرداری اللہ نے پیارے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اس کے برکات کا کیا عالم ہوگا، اس کے فیوز و برکات کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو اس طرح حقیقت میں نفع پہنچانے والی ذات، مؤثر حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، حقیقت میں اثر کرنے والی، نفع پہنچانے والی ذات، حقیقی ذات تو خدا کی ذات ہے، لیکن یہ تمام چیزیں وسائل ہے، ذرائع ہے، اللہ نے ان کے اندر تاثیر رکھی ہے، اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے ان چیزوں کے اندر جو اللہ کے نیک بندے استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی بھی بزرگان دین کی اور اللہ کے نیک بندوں کی، نبیوں کی کوئی ایسی چیز جس کو انہوں نے استعمال کی ہے، جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں ہاتھ لگا دیا ہو، اس چیز میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قمیص کو جو پہنے، حالانکہ جو انسان قمیص پہنتا ہے، قمیص جو انسان لباس کو پہنتا ہے ہمیشہ ایک ہی کپڑے پر نہیں رہتا، قمیص بدلتے رہتا ہے، کرتے بدلتے رہتا ہے، تو کبھی ایک مرتبہ بھی استعمال ہو گیا تو اس کے اندر اتنی برکت پیدا ہو گئی، اس کے اندر اتنی شان پیدا ہو گئی کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ کر آ گئی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی جو استعمال کی ہوئی چیزیں رہتی ہے وہ برکت والی رہتی ہے، اس سے فیض حاصل کرنا، اس کو تبرک سمجھنا، اس کو متبرک چیز سمجھنا، یہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے، یہ ہمارا من گھڑت اپنا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، قرآن نے دیا ہے، قرآن کا یہ عقیدہ ہے، قرآن نے ہم کو عطا کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو بھی چیزیں استعمال کی رہتی ہے وہ معمولی نہیں رہتی، وہ برکت والی رہتی ہے، اس کو متبرک سمجھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام تر جو چیزیں ہوتی ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی نفع پہنچاتا ہے، لیکن یہ وسیلہ بنتی ہے، یہ ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کو دنیا اور آخرت کی برکات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کو سمجھنے اور بزرگان دین اولیاء اللہ سے اپنی عقیدت و احترام کو قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عقائد کی اللہ تعالیٰ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔